اسلام ہی انسان کے مسائل کا حل ہے۔ کسی نے کہا کہ بھی اصل مسئلہ تو روزی روٹی کا ہے، باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ بھئی دیکھو اصل مسئلہ اخلاق کا ہے، انسان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اصل چیز ہے ڈنڈا، طاقت ہوگی تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ان مفکرین نے یہ نہیں سوچا کہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا کیسے۔ ان تمام باتوں کا جواب اسلام دیتا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا پیدا کی اور 7ویں دن آرام کرنے لگا۔ قرآن کہتا ہے غلط ہے یہ بات تمہاری ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ہم نے یہ دنیا، زمین، آسمان ہم نے 6 دن میں پیدا کیے۔ یہ بھی کہا ہے کہ وہ 6 دن کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے کون سے 6 دن ہیں، تمہارے 6 دن ہیں یا اللہ کے 6 دن ہیں۔ اس نے کہا کہ 6 وقفے اس نے جو رکھے اسے 6 دن کہتا ہے۔ کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ آسمان زمین پیدا کیے، تمہارے 24 گھنٹے والے دن کا وہ پابند نہیں ہے، بنائے تم نے، جب یہ دنیا بن گئی تب تم نے یہ ٹائم وضع کیا۔ تو کہا کہ ہم نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیے، وہ دن اللہ کے علم میں تھے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، پیدا کر کے اللہ تعالیٰ تھک نہیں گیا کہ بڑے میاں نے کچھ کام کیا بیٹھ گئے تھک گئے، یہ نہیں ہے۔ کہا کہ پورے اقتدار کے ساتھ ہم اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مان لو، تمہارے مسائل یہیں سے حل ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، تو ہم کیسے اس کی مرضی معلوم کریں؟ قرآن نے کہا کہ اس کے لیے نبوت اور رسالت کا راستہ اللہ نے شروع کیا ہے۔ کوئی شخص خود سے اللہ کی مرضی نہیں معلوم کر سکتا، اللہ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور اسی کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملی ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ یہی نظام زندگی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، وہ یہی نظام زندگی ہے۔ وہ کیا نظام زندگی ہے؟ اللہ کے پیغمبروں نے یہ بتایا کہ تمہارا اللہ سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے جب وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، فرمانروا ہے، موت حیات اس کے ہاتھ میں ہے، صحت و مرض اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بے اختیار انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے سر جھکائے۔ بھئی جو میرا معبود ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ جب تک چاہے مجھے یہاں رکھ سکتا ہے اور جب چاہے مجھے اٹھا لے گا۔ وہ مجھے دولت بھی دے سکتا ہے، غربت سے میں گزار سکتا ہے۔ الذی اغنا و اقنا، وہی ہے، دولت بھی دیتا ہے، غربت بھی دیتا ہے، اور وہی ہے جو اولاد دیتا ہے، اولاد سے محروم کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہی ہے، اولاد انسان کرتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، اور کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، کسے لڑکیاں دے، کسے لڑکے دے، کسے اولاد سے محروم رکھے، یہ سب جانتا ہے وہ۔ تمہارے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ مان لو،
تم اللہ کے بندے ہو، وہ تمہارا معبود ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے اس نے اپنی ہدایت دی ہے۔ پہلی چیز اس نے یہ بتائی کہ اللہ سے تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں نے اور آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے، جی چاہتا ہے کہ وہ حکم دے ہم حکم مانیں، جی چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم سے وہ خطاب کر رہا ہے۔ تو پہلا راستہ پیغمبروں نے یہ دکھایا۔ دیکھو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج اور ایسی بے شمار عبادات، اس میں فرض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ یہ دراصل خدا سے تمہارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ آدمی اللہ کا تصور کر کے کہ ایک میرا خالق ہے، ایک میرا مالک ہے، ایک میرا معبود ہے، ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، اب دنیا سے میں کٹ رہا ہوں، اے اللہ۔ یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے، اے اللہ، اللہ اکبر، تو بڑا ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ آدمی ہاتھ اٹھا کے یہ اعلان کر رہا ہے، اس وقت میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اور اس کا کلام پڑھتا ہے، پھر جھکتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اے اللہ تیری تسبیح کر رہا ہوں، تو بڑا ہے، تیری تسبیح کر رہا ہوں۔ اور کھڑا ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا اسے، زمین پہ پیشانی ٹیک دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، خدا کی بندگی کا اس سے بہتر طریقہ انسانوں نے ایجاد نہیں کیا، نہ دریافت کیا۔ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا کلام پڑھ رہا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور قرآن شریف کے سورہ اقرا کی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کی آخری آیت میں فرمایا گیا سجدہ کرو اور اس سے قریب ہو جاؤ۔ میں آیت کی تلاوت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ آیت سجدہ ہے۔ سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ پھر سلام ختم کرتا ہے، اور اپنے لیے بھی، جو دونوں طرف نمازی ہیں ان کے لیے بھی اور ساری دنیا والوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت سے اٹھا ہوں، یقین رکھو مجھ سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ نماز ختم کر کے آدمی سلام پھیرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ یقین جانو کہ مجھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ فرشتوں تم گواہ رہو، نمازی گواہ رہیں، اور اللہ کی بے شمار مخلوق جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ سب گواہ ہوتی ہے۔ اور آدمی اس اعلان کے بعد اٹھتا ہے کہ سلامتی ہے سب کے لیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انبیاء علیہ السلام نے اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا ایک سسٹم دیا ہے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ نماز روزہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آدمی نماز روزہ کر سکتا ہے اور دوسرے نیکی کام بھی کر سکتا ہے، لیکن آدمی کا اخلاق بلند ہو، یہ مومن کی خاص پہچان ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی بندگی کرو
اور خیر کے کام کرو. توقع ہے کہ فلاح پا جاؤ گے. اللہ کی بندگی کرو تم اور خیر میں لگ جاؤ، بھلائی کے کام کرو. یہی اخلاق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ اخلاق کے ذریعے انسان وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو نماز روزے سے بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اسلام نے اخلاق کا بھی ایک سسٹم دیا ہے. کون سے اعلیٰ اخلاق ہیں؟ اس میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی بھی شامل ہے، عفت اور عصمت بھی شامل ہے، دیانت اور امانت بھی شامل ہے. اور یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد ایک جگہ قرآن نے کہا یہ مومن کامیاب ہو جائیں گے جن کے اخلاق ایسے ہوں. خاندان انسان کی ایک ضرورت ہے. شادی ہونی چاہیے آدمی کی، نہیں ہوگی اس میں رکاوٹ ہوگی تو آدمی غلط کاموں سے آسانی سے بچ نہیں سکتا. اور اگر وہ بچ بھی جائے، کسی کے اندر ایسا ظرف ہو، ہمت ہو کہ وہ جسے آپ زنا یا بدکاری کہتے ہیں اس سے بچ جاتا ہے، تو آنکھوں کی زنا سے نہیں بچ سکتا، کان کی زنا سے بچ نہیں سکتا، گندی چیزیں دیکھ رہا ہے رات دن. اب تو میرے خیال میں آنکھ بند کر لے تب بھی نظر آتی ہیں چیزیں. یہ ٹی وی، یہ ننگی لباس کے ساتھ عورتوں کا گھومنا، مردوں کا گھومنا، اس کا نتیجہ یہ ہے آنکھیں محفوظ نہیں رہی، کان بھی محفوظ نہیں رہے. آپ کیا چیز سنیں گے اور کیا چیز نہیں سنیں گے یہ آپ کی مرضی میں منحصر نہیں رہ گیا ہے. اور پھر شادی نہ ہو، جائز تعلقات نہ ہوں تو آنکھیں ہی غلط کام نہیں کرتی، زبان بھی کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہی ہاتھ ہے کسی کے سر پر آپ محبت سے رکھتے ہیں، اسی سے کہیں کسی بچے کو پیار بھی کرتے ہیں. یہی ہاتھ غلط ہاتھ بھی ہوتا ہے. یہی پیر کسی کی خدمت کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور غلط راستے پہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کان کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا ہوتا ہے، پیر کا ہوتا ہے. کہا کہ وہ زنا جس پر حد جاری ہوتی ہے وہ تو بات کی چیز ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ آدمی سے کہا قرآن نے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہیے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کا قریبی تعلق ہے. آپ سوچیے اس پر. میں ٹھیک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اہل ایمان سے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہیں بھٹکی اور یہ حفاظت نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ یہ اخلاق اور یہ کردار جب تک زندگی کے اندر نہیں آئے گا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد اسلام یہ بتاتا ہے خاندان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اتنا تفصیلی بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ نظام اسلام نے پیش کیا ہے کہ نماز روزے کے بعد شاید سب سے زیادہ تفصیل اسی کی ہے. خاندان کیسے ہو، شوہر کے کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں، بچوں سے متعلق ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بچے بڑے ہو جائیں تو والدین کے ان پر حقوق کیا عائد ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. یہ ساری باتیں قرآن نے بتائی اور یہ بھی بتایا جھگڑے اور اختلافات پیدا ہو جائیں تو اسے کیسے حل کریں. ماں باپ اور اولاد میں بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں، میاں بیوی میں بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کا حق متعین کر دیا اور دنیا کو بتایا ان حقوق کے سب لوگ پابند ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے کہا کہ سارے انسانوں کے کچھ بنیادی حقوق ہیں،
کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنے فنڈامنٹل رائٹس لے کے پیدا ہوتا ہے، بنیادی حقوق لے کے پیدا ہوتا ہے. اسے جینے کا حق ہے. کسی کو حق کی اجازت نہیں ہے اسے کہ کسی انسان کو زندگی سے محروم کر دے. ماں اور باپ بھی اپنی اولاد کو ختم نہیں کر سکتے، جرم ہے. قرآن نے کہا جو انسان پیدا ہوتا ہے زندگی کا حق لے کے پیدا ہوتا ہے. تم اس وقت زندہ ہو تو اس لیے کہ تمہیں حق ہے یہ زندہ رہنے کا. تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو تو جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اسے حق ہے کہ زندہ رہے، اسے حق ہے کہ اسے زندہ رہنے کا سامان ملے. زندہ رہے کہہ دیں آپ، کھانا پانی نہ دیں مر جائے گا. اسے حق ہے کہ اسے مکان ملے. اسے حق ہے کہ اپنی معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرے. اسے حق ہے کہ لوگوں سے تعلقات رکھے. اسے حق ہے کہ حکومت بنائے. اسے حق ہے کہ حکومت کو تبلیغ اور نصیحت کرے، اس کے خلاف آواز اٹھائے. یہ بنیادی حقوق ہیں انسان کے. یہ حقوق تو آج دنیا بتاتی ہے، اس سے پہلے قرآن نے خود بتایا کہ یہ حقوق ہیں انسان کے، اور ہر انسان ان حقوق کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے قوانین دیے زندگی کے کہ دیکھو اختلافات پیدا ہوں گے، اور کس اختلاف کے سلسلے میں کیا آدمی کو حق ہونا چاہیے، کیا طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح اس نے بتایا کہ مسلمان حکومت بھی کریں گے، اقتدار بھی ہوگا، لیکن ان کا چارٹر کیا ہوگا، کس بنیاد پر وہ اختیار میں آئیں گے. قرآن نے صاف الفاظ میں بتایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اس نے کہا یہ اللہ کے بندے، صحابہ کی طرف اشارہ ہے رضی اللہ عنہم، یہ اللہ کے بندے. کیا یہ اعتماد تھا صحابہ کرام پر اللہ کو، کس قدر اطمینان سے کہا اس نے الذین مکناہم. آج یہ خالی ہاتھ ہے، لیکن اگر ان کو اقتدار ملے گا اقاموا الصلاۃ، خدا کو بھول نہیں جائیں گے. ارے غربت میں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، بے بس انسان اللہ ہی کو پکارتا ہے بعض اوقات، اور پکارنا چاہیے اسے. لیکن جب اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ کہا نہیں، یہ بندے وہ ہیں کہ اگر اقتدار ان کو ہم دیں. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اقتدار خود دیتا ہے، اور مصلحت کے تحت دوسروں کو بھی دیتا ہے. کہا کہ جب اقتدار ہم ان کو دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کو نہیں بھول جائیں گے، بندوں کے حقوق نہیں بھول جائیں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، بھلائیوں کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے روکیں گے. یہ ہے وہ چارٹر جو لے کے اہل ایمان دنیا کے سامنے آئے کہ اقتدار اگر مسلمان چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ اقتدار اسے دیتا ہے تو وہ اس مقصد کے تحت دیتا ہے. اس کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کے حاکم، اقتدار میں آنے والے اللہ کو بھولنے والے نہیں ہوتے، اللہ کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، دنیا میں نیکیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے. معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اللہ نے خوب بتایا ہے، خوب بتایا ہے. اور یہ امر بالمعروف کیا ہے، یہ تعلیم ہے، تربیت ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اور اقتدار آنے کے بعد حکومت کے ذریعے نفاذ ہے. اب ہم تو صرف واعظ کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، مضمون لکھ سکتے ہیں، کتاب لکھ سکتے ہیں، اخبار میں بیان دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کرے وہ وقت آئے کہ اقتدار اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں آئے تو وہ قانوناً نافذ کریں گے اسے. وہ امر بالمعروف ہے ان کے لیے. میرا امر بالمعروف کیا ہے، واعظ و نصیحت تک ہے. میرا نہی عن المنکر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ پریشر ڈال سکتا ہوں، میں لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، پریشر ڈالو. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے بندوں کو اقتدار ملے گا تو
تو وہ قانوناً نافذ کریں گے، معروف کو اور منکر کو مٹائیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن نے اسلامی قانون کیسے ہوتا ہے، اسلامی نظام حکومت کیسا ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی تفصیل بتائی ہے۔ قرآن نے کہا اہل ایمان مشورے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اب مشورہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پارلیمنٹ اور اسمبلی وجود میں آئے گی یا کوئی اور طریقہ وہ اختیار کریں گے؟ اسے چھوڑ دیا، یہ حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، کوئی ایک ڈکٹیٹر نہیں ہوتا کہ اس کا حکم نافذ ہو جائے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، اسی طرح بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں اس نے بتایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن سے تمہاری جنگ ہے اور ایک وہ جن سے صلح ہے، دونوں کے احکام الگ ہیں، اور ایک وہ جن سے تمہارا معاہدہ ہے۔ معاہدہ اس زمانے میں ایک انداز سے ہوتا تھا، لکھا پڑھی آپس میں بیٹھ کے ہوتی تھی، اور آج کے دور میں بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں۔ اسلامی اسٹیٹ ان بین الاقوامی معاہدوں کی بھی پابند ہوگی جس پر اس نے دستخط کیے ہیں۔ تو اس طرح ایک پورا سسٹم اسلام نے دیا، اور آدمی غور کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے جو سسٹم موجود ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ سب ناکام ہو چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناکام ہیں، جس میدان میں دیکھتے ہی ناکام ہیں۔ آپ مادی ترقی کی بات کریں گے، مادی ترقی کے ساتھ غربت بھی چلی آ رہی ہے۔ عدل و انصاف کی بات کریں گے، بڑی بڑی عدالتیں قائم ہیں اور بین الاقوامی عدالتیں بھی ہیں، انٹرنیشنل لا کمیشن بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظلم جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ برابری کی بات کی جاتی ہے، پھر بھی عدم مساوات موجود ہے۔ ایکولیٹی کی بات کی جاتی ہے، لیکن عملاً نہ ہندوستان میں ہے وہ، نہ دوسرے ملکوں میں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے اللہ کا یہ دین، اس کا یہ نظام، اس کا یہ سسٹم دنیا کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئے، اور یہ اسی سلسلے کی کوشش ہے۔ ایسی بہت سی کوششیں ہوں تب اللہ کا دین اس دنیا میں انسانوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا کہ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اس عاجز کی باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان پر مزید غور کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے کی مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ مولانا جلال الدین عمری صاحب سے اسلام ہی تمام مسائل کا حل ہے اس موضوع پر تقریر سماعت فرما رہے تھے۔